ہم ان کے ساتھ دل سے محبت کرنے والے ہیں. نہ زبان کا مسئلہ ہے نہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہ دلی محبت ہے. جو محبت میں ہے وہ ضرور بولے. یہ زمانہ کہتا ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانا, سارے بولو افضل ہے کل جہان سے. جنہوں نے ٹھائے رہے وہ بھی خدا نے بندوں کا چھترا لگنے دوسرا بولیا جنہوں نے ٹھائے بولو سارے افضل ہے کل جہان سے گھرانا, افضل ہے کل جہان سے گھرانا, افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا, کیوں کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بولو سارے نبیوں کا تاجدار ہے یہ وہ حسین ہے, یہ وہ حسن ہے, یہ وہ حضور کا گھرانہ ہے جو امام حسن پاک ہے, جو امام حسین پاک ہے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت کے سردار بن کے آئے. ان کی اماں وہ اماں ہے جو ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. پاپا وہ پاپا ہے جو سارے ولیوں کے سردار ہے. نانا وہ نانا ہے جو سارے نبیوں کے سردار. یہ بیمار زمین والوں کی نہیں ہے, ہاں دنیا والوں کی نہیں ہے. میرے اللہ نے اعلان کیا ہے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے معبود زمانے والوں سے کہہ دے خدا خدا ہو کر اعلان کر رہا ہے, ان سے محبت سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. خدایا گھر تو سارے ہیں, یہ کون سا گھرانہ ہے؟ فرمایا یہ جنت کے سرداروں کا گھرانہ ہے. اسی لیے زمانہ ترجمہ کر کے کہتا ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ, سارے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ. کیوں نہ افضل ہو لوگوں, امام حسین وہ حسین ہے, امام حسین وہ حسین ہے. آج میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں, ادھر نماز پڑھا رہے ہیں. بچپنے کی عمر ہے امام حسین کی, لڑکپن ہے امام حسین کا. بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے اندر 11 مہینوں کا فرق ہے. 11 مہینے پہلے امام حسن کی پیدائش ہوئی, 11 ماہ کے بعد امام حسین کی پیدائش ہوئی. آج امام حسین کا لڑکپن ہے, بچپنا ہے. حضور نماز پڑھا رہے ہیں, نماز میں سب سے افضل ترین جو سجدہ ہے, افضل ترین جو عبادت ہے, افضل ترین جو جز ہے اسے سجدہ کہتے ہیں. نبیوں کا سردار صحابہ کرام کی امامت کرواتے ہوئے حضور سجدے کی حالت کے اندر گئے. ادھر سے امام حسین آ گئے, کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پاک کے اوپر آ کے سوار ہو گئے. میرے آقا کے دل میں خیال آیا اگر اٹھا حسین گر جائے گا. میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا. خدا کی عزت کی قسم لوگوں, روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا نے سجدے کے اندر 72 تسبیحات پڑھی, ادھر 72 تسبیحات پڑھی. نماز ختم ہوئی, میرے آقا کے اشار لفظ کرنے لگے سنیو کیا آج سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج میری پشت کے اوپر حسین بیٹھ گیا تھا, میری
بیٹھ گیا تھا. جناب بلال کہتے ہیں لوگوں میں چل کے سیدہ پاک کے گھر چلا گیا. میں نے کہا سیدہ زہرا حسین کو منع کیا کرے, یہ نماز کی حالت میں آ کے اپنے نانا کو تنگ کرتا ہے. امام عالی مقام امام حسین جب گھر آئے سیدہ پاک فرمانے لگی حسین کیوں جا کے نانا کو تنگ کرتے ہو, کیوں نماز کی حالت میں جا کے تنگ کرتے ہو. چوتھی زبان سے امام حسین عرض کرنے لگے اماں جی میں خود نہیں بیٹھا, مجھے اٹھا کے کسی نے رکھ دیا تھا. اماں وعدہ کرتا ہوں آج میرے نانا نے حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر کے سجدے کے اندر 72 تسبیحات پڑھی ہے. وعدہ کرتا ہوں انہوں نے 72 تسبیحات پڑھی ہے, میں 72 تن میدان کربلا میں قربان کرواؤں. ہر تسبیح کے بدلے ایک ایک جان قربان کروا دوں گا. ایسا سجدہ کروں گا, ایسا سجدہ کروں گا قیامت تک کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکتا. زمانے نے دیکھا کلمے اٹھا لی, لکھنا شروع کر دیا, فرق بڑھ گئے, کلمے ٹوٹ گئی, نوکیں ٹوٹ گئی. زمانہ دیکھ کے کہہ رہا تھا واہ حسین, ہر تسبیح کے بدلے جان قربان کروانے والے. محبت کا سلام کہہ کے لوگ کہہ رہے تھے افضل ہے کل افضل ہے کل جہان سے